اگر ایک غلط نظام نسلوں سے چل رہا ہو تو اس میں پیدا ہونے والا انسان آخر کرے کیا؟ اگر وہ محنت کر کے آگے بڑھنا چاہے تو بھی ضروری نہیں کہ اسے وسائل تک برابر رسائی ملے۔ اگر وہ حق کی بات کرے تو اسے ناکام کہا جائے۔ اگر وہ آگے بڑھنا چاہے تو اسے طاقت، تعلق، سفارش، اثر و رسوخ چاہیے۔ اگر وہ خاموش رہ کر صرف اپنی بقا چاہے تو بھی وہ اسی نظام کا حصہ بن جائے۔ تو پھر سوال یہ نہیں کہ انسان کامیاب کیوں نہیں ہو رہا، سوال یہ ہے کہ کیا انسان غلط نظام میں کامیابی کی کوشش کرتے کرتے خود بھی اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب انسان نائب کی جگہ مالک بن جاتا ہے تو وسائل جمع ہونے لگتے ہیں، قبضہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر عدل کی بجائے طاقت اور مفاد فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ اب ذرا اسی نظام کے اندر رہنے والے انسان کو دیکھیں جس کے پاس وسائل پہلے سے ہیں، وہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جس کے پاس وسائل نہیں وہ کسی نہ کسی طرح وسائل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ کوئی محنت کرتا ہے، کوئی تعلقات بناتا ہے، کوئی سفارش ڈھونڈتا ہے، کوئی اثر و رسوخ حاصل کرتا ہے اور کوئی کسی گروہ کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ سب کو ایک ہی چیز چاہیے، اپنی زندگی کو محفوظ بنانا، اپنی جگہ بنانا۔ لیکن اس نظام میں صرف محنت کافی نہیں، طاقت، وسائل، تعلق و اثر و رسوخ چاہیے، اور اگر یہ سب نہیں تو پھر کسی شخص یا گروہ سے جڑنا پڑتا ہے جس کے پاس یہ سب موجود ہو۔ پھر انسان سوچتا ہے اگر میں بھی محنت کروں، بااثر لوگوں سے تعلقات بناؤں تو میں بھی اسی نظام میں جگہ حاصل کر لوں گا، تو ایک دن میرے پاس بھی سب کچھ ہوگا۔ مگر یہاں ایک دھوکہ ہے، اوپر بیٹھنے والے لوگ صرف محنت کر کے وہاں تک نہیں پہنچے، بہت سے لوگوں نے پہلے ہی وسائل پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر آنے والی نسلوں نے بھی اسی قبضے کو کامیابی سمجھ کر اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ پھر جو لوگ اس نظام میں نیچے رہ گئے انہوں نے بھی یہی سوچا اگر ہمیں بھی موقع مل جائے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور یوں قبضہ صرف چند لوگوں کا عمل نہیں رہتا، قبضہ ایک سوچ بن جاتا ہے، اور جب قبضہ عدل کے بغیر ہو تو پھر ہر شخص دوسرے کے حصے پر نظر رکھتا ہے۔ پھر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے جو میرے فائدے میں ہو وہ صحیح ہے اور جو میرے فائدے کے خلاف ہو وہ غلط ہے، اور یہی سوچ پھر آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ کوئی فائدے کے لیے تعلق بناتا ہے، کوئی سفارش، کوئی گروہ، کوئی دوسروں کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھتا ہے اور کوئی صرف بقا کے لیے خاموش رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ اس قبضے اور عیش کے کھیل میں براہ راست شامل نہیں ہوتے، ان کے اندر کہیں نہ کہیں خدا مالک ہے، ایک دن حساب دینا ہے کا شعور باقی رہتا ہے۔ وہ خود غلط نظام سے بچتے ہیں، مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ غلط کام کرنے والے وسائل پر قابض ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، تو ان کے اندر سوال اٹھتا ہے اگر یہ کامیاب ہیں تو ہم کیوں نہیں، اور یہی سوال انہیں غلط نظام کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ تو پھر انسان اگلی نسل کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے لگتا ہے۔ اگر یہ سب عدل کے بغیر ہو تو وہ اپنی اولاد کو صرف وسائل نہیں بلکہ غلط نظام بھی وراثت میں دے رہا ہوتا ہے۔ اگلی نسل اپنا حق سمجھ کر ان وسائل کو بچاتی ہے اور یوں قبضہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ پھر سوال یہ نہیں رہتا کہ عدل کیا ہے، سوال بن جاتا ہے میں اپنی جگہ کیسے بناؤں اور جو جگہ مجھے مل گئی ہے میں اسے برقرار کیسے رکھوں۔ اور یوں انسان صرف ایک غلط نظام سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس نظام میں سب کی کیفیت ایک جیسی نہیں، کسی کی مجبوری ہے، کسی کی ناسمجھی ہے، کسی کی خواہش ہے اور کسی کا مفاد۔ مگر شاید یہی وجہ ہے کہ نقصان صرف اس کا نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس وسائل، طاقت، اثر و رسوخ ہے وہ بھی حقیقی معنوں میں محفوظ نہیں ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس اپنے نقصان کو سنبھالنے اور اس سے نکلنے کے زیادہ وسائل ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک ہی غلط نظام میں رہنے والے انسانوں کی اصل کیفیات کیا ہیں؟ کون بظاہر کامیاب ہے حقیقت میں ناکام؟ کون نظام کو سمجھتا ہے مگر اس میں جگہ نہیں بنا پاتا؟ کون صرف بقا کے لیے خاموش ہے اور کون عدل چاہتا ہے مگر اسی وجہ سے نظام سے دور ہوتا جاتا ہے؟